الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، من صلی علی عشرۃ من اول النہار وعشرا من آخرہ نالتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے جس نے 10 بار دن کے ابتدائی حصے میں اسٹارٹ آف دا ڈے اور 10 بار دن کے آخری حصے میں، یعنی پورا دن ختم ہو رہا ہے مغرب سے پہلے درود شریف پڑھا، روز قیامت میری شفاعت پا لے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تمنا ہے فرمائیں روز محشر، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود۔ ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کس کو سمجھتے ہیں؟ سب سے زیادہ کس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے؟ حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے، صبح ہوتی ہے نا، حدیث کے الفاظ ہے جس کا مضمون ہے کہ ساری باڈی پارٹس زبان سے کہتے ہیں، اے زبان تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، کیونکہ ہم تیرے تابع ہیں، اور تو ٹیڑھی چلے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل، کوئی بندہ اچھی باتیں کرتا ہے، میٹھی باتیں کرتا ہے، پیار سے باتیں کرتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں، اس کو تحفہ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی زبان سے گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، بری باتیں کر رہا ہے، تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی ہوتی ہے تو مار کس کو پڑتی ہے؟ زبان کو یا باڈی کو؟ غلطی زبان کرتی ہے، پٹائی اعضاء کی ہوتی ہے، تو اعضاء ہی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، باڈی پارٹس کہہ رہے ہوتے ہیں تیری مہربانی سیدھی چلنا ورنہ ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ زبان ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے کسی بھی باڈی پارٹ پر پہرے نہیں لگائے گئے، زبان پر 32 پہرے دار بٹھائے گئے، 32 دانت ہے پیچھے زبان ہے، مگر وہ 32 چوکیداروں کا پہرا توڑ کر نکلتی ہے اور ایسی چلتی ہے کہ کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کسی کی جناب گھر توڑوا دیتی ہے، کسی کی پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے، کوئی بچپن کے دوست جدا ہو جاتے ہیں۔ ہے بڑی نعمت زبان، ہاں نعمت بھی بہت بڑی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ جب میں نے آپ کو یہ وظائف پڑھائے تھے تو ہماری گھڑی میں 2:43 تھے، اب بھی اتنے ہی ہیں، یعنی 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا، مگر بیٹھے بیٹھے ہم سب نے سبحان اللہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق 3 جنت میں درخت لگا لیے ہیں۔ نبی پاک فرماتے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت۔ آپ درود پاک پڑھیں تو ہر درود پاک پر 10 نیکیاں، 10 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ زبان سے ہی نیکیاں ہیں نا، وداؤٹ اینی ایفرٹ، کوئی محنت نہیں ہو رہی، نیکیوں کا انبار لگی جا رہا ہے۔ کلمہ پاک پڑھیں، حدیث پاک میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، پڑھتا جائے بندہ کلمہ پاک، اتنی نیکیاں میں کم۔ قرآن پاک پڑھیں، ہر لفظ پر نیکی مل رہی ہے، ہر حرف پر نیکی مل رہی ہے۔ یہ وہ زبان ہے، مگر یہی وہ زبان ہے کہ جب گناہ کے لیے چلتی ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے۔ فرمایا بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جب یہ زبان دل آزاری کرتی ہے تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا، تلوار کا وار وہ سہا جا سکتا ہے، وہ بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر زبان کا وار پھر ٹھیک نہیں ہوتا ہے، دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ خدا را زبان کا تقویٰ یہ ہے کہ اس کو حرام سے بچائیں۔ یہ زبان جنت میں بھی آپ کو لے جا سکتی ہے، یہی زبان جہنم میں لے جا سکتی ہے۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شیطان کیا چاہتا ہے۔ جب تک ہم اپنے دشمن کے وار نہیں سمجھیں گے نا، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے۔ شیطان پہلے یہ چاہتا ہے ہم عبادت نہ کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ مسجد میں جائیں، نہ صدقہ دیں، نہ خیرات دیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ معاذ اللہ ہم بڑے بڑے گناہ کریں، بدکاری کریں، شراب پئیں، جوا کھیلیں، قتل کر دیں، بڑے بڑے گناہ کروانا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو چکا ہے، گارنٹیڈ جہنمی ہے۔ وہ چاہتا ہے میں اکیلا کیوں جاؤں، میں ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں، ان کا ایمان برباد کروں۔ دیکھیں عقل مندی کیا ہے، پہلے یہ سوچئے۔ لوگ کہتے ہیں یار فلاں برتھ ڈے آج میری، 20ویں برتھ ڈے، 30ویں، 40ویں، انجوائے کرتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں۔ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟
کہ جب برتھ ڈے آتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں نا. عقل مندی کیا ہے کہ جب ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، امتحان کا دن قریب آ رہا ہے، تو ہماری تو نیکیاں بڑھنی چاہیے نا. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ دن گزر رہے ہیں، قریب ہو رہا ہوں موت کے، آخرت کے، مگر لگتا ایسا ہے کہ ہر روز اکاؤنٹ مائنس میں جا رہا ہے. گناہ بڑھ رہے، نیکیوں میں کمی ہے. تو اگر یہی حال رہا تو پھر تو گناہ کا انبار لگ جائے گا، نیکیاں تو ہوں گی نہیں ہاتھ میں، بنے گا کیا میرا. تو آج کے بیان میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین شب و روز کیسے گزارتے تھے، اور ان کے ذہن میں کیسا یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ آخرت کی تیاری کو فوکس کرنا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑا نام ہے، یہ ایسی خاتون ہیں جو ولیہ ہیں، 2 صدی ہجری کی مشہور ولیہ. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام سے بڑی محبت کرنے والی اور خوف خدا میں رونے والی، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھی. آپ نے 50 سال ایسے گزارے کہ نہ بستر پر لیٹ کر آرام کیا، نہ تکیے پر سر رکھا. آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت شوال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت رابعہ ساری رات نماز میں مصروف رہتی، صبح فجر سے پہلے مصلی پر لیٹ جاتی، کچھ ہی دیر کے بعد گھبرا کر اٹھتی اور خود سے کہتی، نفس تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، نیکیاں کما لے، قبر میں میٹھی نیند سو جانا، وہاں قیامت تو کوئی نہیں جگائے گا. عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا، پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری. وہ شاعر کہتے ہیں نا، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے تلے، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے. ایک بزرگ کا قول بڑا پیارا ہے، اللہ اکبر. اللہ کرے کہ اس قول کے ہم مصداق بن جائیں. وہ فرماتے ہیں، زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام. زمین کے اوپر ایسا کام کر لو میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب زمین کے اندر جائیں نا تو وہاں جو خوش نصیب ہوں گے نا، جن سے اللہ راضی ہوگا، ان کو فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ نم کا نومۃ العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی. بس قیامت تک اس کے مزے ہوں گے. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہے کہ ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی، پھر سو گئی. خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا ہے اور حسین ہے کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی. کمال کی جگہ تھی، اس پر 3 قسم کے پھل لگے تھے. میں نے کبھی دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے. کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد تھے، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے. فرماتی ہے کہ مجھے وہ درخت بڑا اچھا لگا. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، اور جو ابھی آپ نے تسبیحات پڑھی ہیں اس کا بدلہ ہے. یہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی نا، یہ اس ذکر کا بدلہ ہے. تو فرماتی ہے میں درخت کے ارد گرد گھومنے لگی کہ میرا درخت ہے، تو دیکھا کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا کہ کاش یہ پھل بھی درخت پر موجود ہوتے تو کتنے اچھے لگتے. تو کہا کہ یہ وہی لگے ہوئے تھے، مگر جب تسبیح پڑھتے ہوئے آپ سوچنے لگی نا اپنے آٹے کے بارے میں کہ آٹا صحیح گوندا تھا کہ نہیں گوندا تھا، خیال تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوا تھا، یہ اس وقت یہ والے پھل نیچے گر گئے تھے. اس سے سیکھنے کو کیا ملا میٹھے اسلامی بھائی؟ عبادت اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے، اس کا مرتبہ، اس کا ثواب، اس کا اجر ہی اور ہے. اور عبادت کرتے ہوئے دھیان ہی کہیں اور ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو ساری فیکٹری کا حساب چل رہا ہوتا ہے، پورا دن کیسے گزارا، بلکہ نمازی میں یاد کر رہے ہوتے سلام پھیر کے فلاں فلاں کو فون بھی کرنا ہے. ہاں سلام پھیرتی فوراً فون اٹھاتا ہے بندہ، یاد آیا نماز میں یار پیسے لینے باقی تھے، فلاں نے ٹائم دیا تھا. سر نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور دھیان کہیں اور ہے. اصل میں پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا شیطان کیا چاہتا ہے. جب تک ہم اپنے دشمن کے وار نہیں سمجھیں گے نا، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. شیطان پہلے یہ چاہتا ہے ہم عبادت نہ کریں، نہ نماز